2002 میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے، مستعفی ہو کے چلے گئے. 2008 کا الیکشن نہیں لڑا. 2013 میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں استعفے دے دیے. 2018 میں بیٹھے رہے، لیکن جب حکومت ٹوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی. یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چھتری تلے پناہ دینے کے بجائے کتنا اچھا لگے گا کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی جس نے 92 کے قریب سیٹیں لی ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں کہلائے گی، وہ وحدت المسلمین کہلائے گی، وہ سنی کونسل کہلائے گی. جناب عالی، اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. قوموں کے ہاں جو بحران حل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، اپنے مستقبل کا لائے عمل بناتی ہیں، حکمت عملی بناتی ہیں، وہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے. ایک سباؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک اطمینان، آسودگی اور یقین کی لہر پھیلتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ 1970 سے جاری ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے، 23 سال ہم انتخابات نہیں کرا سکتے. پہلے انتخابات جب ہونے لگتے ہیں 1958 میں تو ایک طویل مارشل لا آ جاتا ہے، انتخابات سے پہلے ہی آ جاتا ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں جو 1970 میں ہوتے ہیں، بلکہ پہلے ہوتے ہیں کیونکہ 58 والے ہو نہیں سکے. اس وقت ایک اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، لہذا ملک ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلی مثال ہے ہمارے عوامی اور عام انتخابات کی جو انتہائی دل شگاف ہے اور انتہائی افسردہ کرنے والی ہے، افسوسناک ہے. دوسرے انتخابات ہوتے ہیں 1977 میں، اس میں بھی دھاندلی کا شور اٹھتا ہے. اسی طرح مذاکرات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں کشمکش کرتی ہیں، آپس میں گتھیاں سلجھا نہیں سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک 11 سالہ مارشل لا ہمارا مقدر ہو جاتا ہے. ایک انتخابات ملک توڑ دیتے ہیں، دوسرے انتخابات 11 سال مارشل لا کا تحفہ دے دیتے ہیں. بعد میں بھی جتنے انتخابات ہوئے، کسی حکومت کو اپنی میعاد پوری نہیں کرنے دی گئی، کوئی وزیر اعظم اپنی میعاد پوری نہیں کر سکا. سو آئی ایگری ود مائی کولیگس کہ ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ کوئی زیادہ دل افزا نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، افسوسناک ہے. اور یہ حالیہ انتخابات میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. یعنی بہت ذکر ہوا لیکن 2018 کے انتخابات کا ذکر نہیں ہوا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2024 کا ہم نے رونا رویا، ایک شام غریباں کی کیفیت بپا کی، لیکن کاش ہم 2018 کا بھی ذکر کرتے. میرے بہت ہی محترم دوست نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ پھر سزائیں انہیں ملے گی تو وہ روئیں گے. یہی بات اگر وہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے اور نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے، یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی. یہ بات آج نہیں یاد آنی چاہیے. ہم ہنس نہیں رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق نہیں ہو رہا ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. کس طرح رات کو اب کہتے ہیں جی کہ 10 گھنٹے الیکشن، 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا، اور اس طرح وہ برستے رہے، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی شام کو. ایسے نہیں ہے. اس وقت بھی بہت کچھ ہوا، شاید آج بھی ہوا ہو، اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے. وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا، وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے. اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمشنر ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ کیا وہاں یہی الیکشن کمشنر نہیں تھا؟ کیا وہاں کوئی امام ابو حنیفہ جو تھے آ کے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کمشنر کے طور پر؟ ایسے نہ کریں. اگر خرابی ہوئی ہے، ہمہ جیت ہوئی ہے. اس خرابی کا نقصان شاید مجھے بھی ہوا ہو، آپ کو بھی ہوا ہو. اگر فیئر بات کرنی ہے تو فیئر بات کریں. اگر الیکشن متنازع ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ تو قرآن کا ورق ہے، اور میرے ہاتھ میں جو فارم 45 ہے وہ پلید ہے اور ناپاک ہے. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوا کرتا. ترازو کو اس طرح سے امبیلنس نہ کریں. اور یہ بھی دیکھیں 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں پہ 4 مہینے کا ایک احتجاجی دھرنا ہوا ہے، اس وقت بھی کہا گیا، اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟
35 पंक्चर। आज का नारा क्या है? 45 फॉर्म 45। तब कहा गया कि अफजल खान उठे थे उस वक्त, कोई साबिक सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा था जी बड़ी धांधली हो गई। आज एक कमिश्नर साहब उठाए हैं। ये तवाज़ुन देखें और ये रिपीट होती हुई हिस्ट्री देखें। उस वक्त ये इल्ज़ाम था कि उर्दू बाज़ार में बैलेट पेपर छापे गए हैं। आज यह है कि लक्ष्मी चौक के अंदर कोई प्रेस है, वहाँ छापे गए हैं। ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है। वहाँ क्यों नहीं हुई धांधली? जहाँ जहाँ आप जीते हैं वो धांधली से पाक मुनज़्ज़ा मुसफ़ा इलेक्शन है। जहाँ जहाँ आपका मुखालफ जीता है वो धांधली से जीता है, वो वोट चोरी करके जीता है, उसको किसी और ने जिताया है। ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है 5 सीटें 10 सीटें इधर उधर हुई हों, मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे हर इंतखाबात के अंदर ऐसा होता रहता है, लेकिन ये नहीं होता। और फिर 2018 में नवाज शरीफ कहाँ था? आज इमरान खान साहब जेल में हैं, तो नवाज शरीफ कहाँ था? वो भी जेल में था, उसे भी सजाएं हो चुकी थी, उसे भी इलेक्शन में नहीं आने दिया गया, उसकी बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर ये बाहर आए और इलेक्शन लड़े। ये बातें हम भूल गए हैं। उस वक्त सब ठीक था, जायज़ था, कोई एहतजाज की आवाज़ नहीं उठती थी। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। उस वक्त हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और हमारा जुर्म यह था कि हमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। आपके जराइम की फहरिस्त तो ज़रा मुख्तलिफ है। और ये भी देखें कि आपके यहाँ तो सज़ाएं हो रही हैं निचली सतह की अदालतों से, आप वहाँ से जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमें तो सज़ाएं सुप्रीम कोर्ट देती थी, वहीं से शुरू होती थी, वहीं ख़त्म हो जाती थी। ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ये हमारे साथ होता रहा है। और फिर भी हमने 2018 में भी आके हम वहाँ बैठ के और आराम से अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा किया। सड़कों पे भी नहीं गए, वावेला भी नहीं किया। दुनिया जानती है क्या हुआ था। तो खुदा के लिए आप भी इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस निज़ाम के दिफा के लिए आगे बढ़े। मैं एक और चीज़ जनाब चेयरमैन बताना चाहता हूँ। मुशाहिद साहब ये आज भी आज़ाद हैं, PMLN के नहीं। हमारे बहुत से, जी हाँ, ये हमारे बहुत से कुलीग जो सेनेट में बैठे हुए हैं, हमारे भी टिकट छीने गए थे, हमारे भी सिंबल छीने गए थे, हमारे टिकट मनसूख किए गए थे, और हम आज तक आज़ाद बैठे हुए हैं। हमारे नाम के सामने PMLN नहीं लिखा हुआ। हम किसी वातुल मुस्लिमीन में शामिल नहीं हुए, हम किसी सुन्नी कौंसिल में नहीं गए। हम आज़ाद बैठ के अपना काम कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो दूसरी बात यह है, एक सर्वे जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा है, गैलप, उसका सर्वे, उसका नाम था पॉलिटिकल वेदर रिपोर्ट। गैलप पाकिस्तान की तरफ से जनवरी में शाया हुआ, इलेक्शन से 1 महीना पहले। वो रिकॉर्ड में है, आप अखबारों में देख लीजिएगा और उनकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा। वो ये कहता है, वो सर्वे ये कहता है कि पंजाब और इस्लामाबाद को मिला के PTI जो है वो 34% वोट लेगी या सीटें लेगी, और PTI ने ली हैं 35%। सर्वे के एन मुताबिक उसने कहा था PMLN लेगी 32%, PMLN ने लिए हैं 33%, सर्वे के बिल्कुल करीब। उसने कहा था पीपल्स पार्टी लेगी 6% पंजाब और इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी ने लिए हैं 6%, उतनी ही लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ का PTI का उसने स्कोर दिया था 45%, और इलेक्शन कमीशन के जो एदाद व शुमार आए 44%, उसके बिल्कुल करीब। JUI को उसने कहा था जी कि 15% लेगी, जनवरी में उसने 15% ही लिए। PMLN के बारे में उसने कहा था 9% लेगी, PMLN ने 9% ही लिए, यस KP में। और पीपल्स पार्टी का कहा था कि जी 7% लेगी, उसने 6% लिए। सिंध में पीपल्स पार्टी का उसने कहा था 44% लेगी, 44% ही लिए। और KP में ANP का स्कोर था 7%, जो 6%। ये जनवरी में ये एदाद व शुमार आए हैं जो आज के इलेक्शन के नतायज के एन मुताबिक है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जा सकते हैं, जिनके बारे में आपकी राय ढकी छुपी नहीं है, जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा,
اور ایک عالم دین کو رسوا کیا، تمسخر اڑایا جلسوں میں، اس کے گھر کوچہ رکیب میں سر کے بال آپ جا سکتے ہیں، کس لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ احتجاج کرو. تو آپ ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں جو جمہوری کریڈنشلز رکھتی ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر اگر مل جائیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے، ان سے بھی بات کر لیں. آپ فرمان جاری کرتے ہیں جی کہ سب کچھ ہو جائے گا، پی ایم ایل این سے بات نہیں ہوگی، پی 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 سے بات نہیں ہوگی. یہ کون سا نظام ہے؟ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے. کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ یہ ایوان بھی ہے، میدان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے؟ آ جائیں ایوانوں کے اندر، احتجاج کریں، عدالتیں موجود ہیں، فورم موجود ہیں. اب الزام تراشی، گالی، پتھر زنی، یہ سیاست اب میرا خیال ہے ختم ہو جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 2018 کا آپ دور گزارا، ہمیں بھی آپ نے جیلوں میں ڈالا، لوگوں کو سزائیں سنائیں، نیب کو پیچھے لگایا، اداروں کو پیچھے لگایا. سر 2 منٹس مجھے اور چاہیے. لیکن ہم لوگ چلتے رہے، ہم نے نہ بائیکاٹ کیا، نہ ہم نے استعفے دیے. آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا. 2002 میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے، مستعفی ہو کے چلے گئے. 2008 کا الیکشن نہیں لڑا. 2013 میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں استعفے دے دیے. 2018 میں بیٹھے رہے، لیکن جب حکومت ٹوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی. یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے. جمہوری کیریکٹر یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہوگی، ہمارے دل پہ بھی لگی ہوگی. ہم بھی پتہ نہیں کیا اعداد و شمار بنائے بیٹھے ہوں گے، آپ بھی بنائے بیٹھے ہوں گے. لہٰذا آئیے ان دل شگاف چیزوں کو سامنے رکھنے کے بجائے اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چھتری تلے پناہ دینے کے بجائے. کتنا اچھا لگے گا کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی جس نے 92 کے قریب سیٹیں لی ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں کہلائے گی، وہ وحدت المسلمین کہلائے گی، وہ سنی کونسل کہلائے گی. کتنا مزہ ہے آپ کو. میں اب اس پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. انتخابات کے حوالے سے اگر کنسرن ہیں، ایوان میں آئیں، حلف اٹھائیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اپوزیشن کا کردار حکومت کے کردار سے کہیں زیادہ عام ہے. جو بھی حکومت بنے گی ایک مخلوط حکومت ہوگی، کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے. پی ایم ایل این نہیں بنا سکتی، پی 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 نہیں بنا سکتی، آپ نہیں بنا سکتے. لہذا کیا ہوگا؟ 2 جماعتیں ملیں گی اس ایوان کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے. اگر نہیں ملے گی تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی.